اسلام سے پہلے کا اگر آپ دور دیکھیں تو زمانہ جاہلیت کے اندر لوگوں کا بڑا عجیب حال تھا۔ کیسا حال تھا کہ وہ لوگ بغیر کپڑوں کے بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہو، بغیر کپڑوں کے بیت اللہ کا طواف ہو رہا ہے، تو آگے سے ان لوگوں کی دلیل یہ ہوتی تھی کہ ہم جن کپڑوں کے ساتھ گناہ کرتے ہیں تو ہم نہیں چاہتے کہ وہ کپڑا پہن کر ہم بیت اللہ کا طواف کریں، کیونکہ بیت اللہ ایک مقدس جگہ ہے، اللہ کا بڑا گھر ہے، عظمت والا گھر ہے، تو اس گھر کا ہم طواف ان گناہ والے کپڑوں میں کریں، یہ ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ مرد تو مرد، ان کی جو عورتیں تھیں وہ بھی ایسے کیا کرتی تھیں کہ ان کے جسم پر بھی طواف کے وقت کپڑا نہیں ہوتا تھا، کپڑے نہیں ہوتے تھے، برہنہ طواف کیا جاتا تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہاں یہ برہنہ طواف کر کے ہم بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں۔ حالانکہ اچھا کام وہ ہے کہ جسے شریعت اچھا کہے۔ ایک آدمی اگر کسی کام کو خود اچھا سمجھتا ہے تو وہ اس کی سوچ، اس کا جو مینٹل لیول ہے وہاں تک تو وہ اسے صحیح سمجھتا ہے، اس کے نزدیک وہ ٹھیک ہے، لیکن ٹھیک ہونے کا معیار اس کا دماغ نہیں ہے۔ ٹھیک ہونے کا جو معیار ہے وہ شریعت کو دیکھا جائے گا کہ شریعت نے اگر کسی کام کو ٹھیک کہا ہے تو وہ کام ٹھیک ہے، کسی کو غلط کہا ہے تو وہ کام غلط ہے۔ تو ان لوگوں کی ایسی حالت تھی کہ ننگے بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اور طواف کو، وہ ننگے طواف کو بہت زیادہ ایک سعادت سمجھتے تھے، حالانکہ یہ ایک انسانی نہیں بلکہ ایک حیوانی صفت اور درندگی والی صفت تھی یہ۔ بلکہ آپ دیکھیں کہ اللہ نے حیوانوں کے جو شرمگاہیں ہیں ان پر بھی اللہ نے پردہ ڈال دیا ہے۔ کسی جانور کی شرمگاہ پر دم اللہ نے رکھ دی ہے، دم پیدا کر دی ہے، ٹھیک ہے، وہاں بھی ایسے ہے، لیکن وہ لوگ ایسا کام کر کے اس کو بہت سعادت مندی سمجھتے تھے۔ تو اسلام نے ان کے اس غلط کام کی تردید کر دی کہ تمہاری یہ نیکی قابل قبول نہیں ہے۔ اور سب سے پہلے برہنہ کرنے کا جو کام شروع ہوا، اس کے پیچھے بھی شیطان کی وہ چال تھی، وہ کوشش تھی کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا جنت کے اندر تھے، شیطان کو اس جنت سے جب باہر نکال دیا تو وہ ہر وقت بڑا پریشان تھا۔ ہر وقت وہ یہ چاہتا تھا کہ آدم اور حوا کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا ہے تو اب ان کو بھی یہاں نہیں رہنا چاہیے، اگر میں یہاں نہ رہا، مجھے یہاں سے باہر نکال دیا تو یہ لوگ بھی یہاں پر نہ رہیں۔ اب اس کی ہر وقت کوشش تھی کہ کیسے ان کو میں جنت سے باہر نکال دوں۔ اب ایسے تو نہیں تھا کہ وہ حضرت آدم کا ہاتھ پکڑتا شیطان اور باہر لے کر آ جاتا، ایسے تو وہ کر سکتا نہیں تھا، کیونکہ اتنی تو اس کے اندر ہمت اور طاقت اللہ نے رکھی نہیں تھی، اتنی اللہ نے اجازت بھی نہیں دی۔ ہاں، شیطان نے یہ کہا تھا کہ جب اللہ نے اسے جنت سے نکالا تو اس نے کہا کہ میں آپ کے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو میرے بندے ہوں گے وہ تیرے راستے پر نہیں چلیں گے، ہاں جو تیرے راستے پر چلنے والے لوگ ہوں گے وہ میرے بندے نہیں ہوں گے، وہ نافرمان ہوں گے، میں ان کو بھی اور تجھے بھی سب کو ملا کر جہنم کے اندر پھینک دوں گا۔ اب کیا ہوا کہ شیطان جنت میں اس نے آ کر، اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے وہ جنت کے اندر آیا کیسے، یہ ایک الگ مضمون ہے، لیکن جو پوائنٹ ہم نے یہاں لینا ہے اس پر صرف بات کر لیتے ہیں کہ شیطان نے حضرت آدم اور حضرت حوا سے آ کر کہا کہ فَوَسْوَسَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ مِنْ سَوْآتِهِمَا، کہ شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ یہ جو درخت ہے، اس درخت کا اگر تم پھل کھا لوگے تو ہمیشہ کے لیے اسی جنت میں رہو گے، کبھی بھی تمہیں یہاں سے باہر نہیں نکالا جائے گا۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، شیطان کتنا مکار کہ اس نے قسم کھا کر کہا کہ مجھے اللہ کی قسم، یہ جو میں مشورہ دے رہا ہوں 100% یہ صحیح مشورہ ہے،
اگر تم اس کو مان لو گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کے اندر رہو گے، کبھی باہر نہیں نکالا جائے گا۔ تو حضرت آدم اور حضرت حوا بھی چاہتے تھے کہ ہم جنت کے اندر رہیں، لیکن شیطان نے جب قسم کھا کر آگے دوسری بات کی کہ اگر اس کا پھل کھاؤ گے تو پھر یہاں رہو گے، اگر نہیں کھاؤ گے تو پھر یہاں نہیں رہو گے۔ تو حضرت آدم اور حضرت حوا نے جب وہ پھل کھایا، پھل کھانے کے بعد کیا ہوا کہ جسم پر جو جنت کا لباس تھا وہ لباس اتر گیا، دونوں کا لباس جب اترا تو اس وقت حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں ایک دوسرے کو دیکھنا شروع ہو گئے۔ اب دیکھیں کہ لباس کا جو مقصد ہے وہ ہے کہ جسم کو چھپانا۔ جب تک لباس جسم پر تھا تو ایک دوسرے کی جو اعضائے مستورہ ہیں وہ نظر نہیں آ رہے تھے، اور جب لباس جسم سے اتر گیا تو پھر ایک دوسرے کے جو اعضاء تھے وہ نظر آنے شروع ہو گئے۔ فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ۔ اب کیا کیا کہ اپنے جسم کے اعضاء کو چھپانے کے لیے جنت کے درختوں کے جو پتے تھے وہ اوپر ڈالنے شروع کر دیے تاکہ جسم کو چھپایا جائے۔ اب یہ سب سے جو پہلی کوشش تھی وہ شیطان کی تھی۔ شیطان اپنی اس کوشش کے اندر کامیاب ہو گیا، حضرت آدم اور حضرت حوا کو اس نے بہکا دیا۔ آج اگر دیکھا جائے تو آج برہنہ جسم کے متعلق لوگ کہتے ہیں او جی آج ترقی کا دور ہے، ترقی کا دور ہے اس لیے ہاف لباس پہنا ہے، اگر پورا لباس پہنیں گے تو پھر ترقی کے دور سے آپ باہر نکل جائیں گے۔ بھئی ترقی کیا جسم کو ننگا کرنے کا نام ترقی ہے؟ نہیں نہیں، جسم کو برہنہ کرنے کا نام ترقی نہیں ہے، بلکہ جسم کو چھپانے کا نام ترقی ہے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت کے اندر تھے تو اس وقت جو لباس تھا وہ بھی جنت والا لباس تھا، لباس پہننے تک ترقی تھی، لیکن جب لباس جسم سے اتر گیا تو اللہ نے آسمان سے اتار کر زمین پہ بھیج دیا کہ اب آپ دنیا کے اندر چلے جاؤ، وہاں جا کر رہو۔ ٹھیک ہے، اللہ کی ایک حکمت تھی، اللہ نے دنیا کا نظام چلانا تھا، اگر حضرت آدم دنیا کے اندر نہ آتے تو دنیا کا نظام کیسے چلنا تھا۔ لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ جسم پر جو لباس ہے، لباس کا پہلا مقصد ہے تاکہ جو جسم کے اعضاء ہیں ان کو چھپایا جائے۔ اگر کوئی ایسا لباس ہے کہ جو جسم کو چھپا نہیں رہا تو پھر یہ لباس حقیقت میں نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایسا باریک لباس ہے کہ جس سے جسم نظر آتا ہے تو یہ لباس نہیں ہے۔ جیسے ایک لطیفہ مشہور ہے نا کہ ایک عورت دکاندار کے پاس گئی تو جا کر کہنے لگی کہ مجھے کپڑا چاہیے، اس نے دیا، کہنے لگی نہیں نہیں اس سے باریک چاہیے، اور دکاندار بھی لگتا ہے کہ تھوڑا سا دینی ذہن کا بندہ تھا، اس نے دوسرا کپڑا دے دیا، اس نے کہا نہیں اس سے بھی باریک چاہیے، اس نے اس سے جو باریک کپڑا تھا وہ بھی اٹھا کے دے دیا، اس نے کہا نہیں نہیں اس سے بھی مجھے باریک کپڑا چاہیے، تو آگے سے دکاندار نے کہا کہ یہ جسم پر پہنو گی تو تمہارا کام ہوگا، تمہارا جسم پھر بھی پہنا ہوا نظر آئے گا، لباس پہننے کے بعد پھر بھی نظر آئے گا۔ تو آج دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر آپ دیکھیں نا، جہاں تک ایک یورپ کا تعلق ہے غیر مسلموں کا، غیر مسلم ہمارے لیے نہ کوئی آئیڈیل ہیں اور نہ ہی زندگی گزارنے کا ہمارے لیے کوئی نمونہ ہے۔ ہمارے لیے جو نمونہ ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، لیکن آج ہم حضور علیہ السلام کی زندگی کو چھوڑ کر اس وقت یورپ کا جو کلچر ہے اسے ہم اپنانے کی فکر کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ آج اگر معاشرے کے اندر دیکھا جائے
کہ ایسا لباس عام ہو گیا ہے کہ وہ لباس پہنا ہوا ہے لیکن جسم پہنے ہوئے لباس کے باوجود کپڑے کے اوپر سے جسم نظر آ رہا ہے۔ بھئی جب ایسی کیفیت ہوگی تو پھر اس لباس کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں نا۔ لباس کا مقصد تو یہ تھا کہ ہاں جسم کو چھپایا جائے، جسم تو چھپ رہا ہے لیکن جسم چھپانے کے لیے لباس بنایا گیا ہے، لیکن ایسا لباس پہنا جا رہا ہے کہ جسم اس سے چھپ نہیں رہا، تو اس لباس کا جو مقصد ہے وہ مقصد تو فوت ہو گیا۔ آج ہر آدمی سردی گرمی کے موسم میں، خاص کر کے آپ دیکھیں کہ سردیوں کے اندر ہر آدمی کی کوشش ہوتی ہے کہ نیچے میں پاجامہ بھی پہنوں، جرسی بھی پہنوں، کوٹ بھی پہنوں، کیوں؟ جی سردی لگ رہی ہے، اس سردی سے بچاؤ کے لیے وہ لباس اختیار کیا جاتا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ تو جیسے اس سردی سے بچاؤ کے لیے وہ لباس ضروری ہے، اسی طرح شریعت نے یہ بھی حکم دیا ہے ایسا لباس پہنو تاکہ اس کے اندر سے جسم نظر نہ آئے، یہ شریعت کا تقاضا ہے۔ گرم لباس پہننا میری ضرورت ہے اور ایسا لباس پہننا کہ جس سے جسم نظر نہ آئے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر ایسا لباس نہیں پہننا چاہیے کہ جس سے انسان کے جسم کی جو بناوٹ ہے وہ نظر آئے، ایسے لباس سے شریعت نے منع کیا ہے، لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر ایسا ہی لباس پہنا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی پینٹ بھی پہنتا ہے تو اتنی ٹائٹ پینٹ پہنتا ہے کہ جسم کے جو ساختیں ہیں، جو اعضاء ہیں وہ نظر آتے ہیں۔ بھائی یہ ٹھیک نہیں ہے، غلط ہے یہ۔ ٹھیک ہے آپ پینٹ پہنیں، اس سے